دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لال مسجد کے متعلق وہ حقائق بتائیں گے جو عوام سے ہمیشہ چھپائے جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ لال مسجد آپریشن پرویز مشرف کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر پھر بھی ہم یہاں ان عوامل کا جائزہ لیں گے جس کی وجہ سے مسجد پر آپریشن کرنا پڑا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لال مسجد کے پہلے خطیب مولانا عبداللہ کا القاعدہ اور طالبان سے کیا تعلق تھا۔ اسلام آباد میں لال مسجد انتظامیہ نے اپنی شریعہ کوڈ بنا کر خود سے احتساب کیوں شروع کر دیا؟ اسلام آباد میں شریعت نافذ کرنے والے مولانا عبداللہ کون تھے؟ کیا لال مسجد میں واقع ہی دہشت گرد موجود تھے؟ مولانا عبداللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے بغاوت کیوں کی؟ کیا پاکستان پر حملہ کرنے والا تحریک طالبان گروپ لال مسجد کے طلباء نے بنایا تھا؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں انہی تمام سوالات کے جواب۔ اسلام آباد کے قیام کا فیصلہ 1960 میں ہوا تو سب سے پہلے G6 یعنی اپارہ کے ارد گرد سرکاری کوارٹر بنائے گئے۔ کراچی 1963 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ 1963 تک جو عمارتیں اسلام آباد میں مکمل ہوئیں ان میں میلڈی سینما، نیشنل بینک، میلڈی مارکیٹ اور لال مسجد شامل تھی۔ یہ مسجد شروع میں لال نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس کی تعمیر میں پیلے رنگ کی چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی تھی جس کے سیمنٹ والے حصے پر سفید رنگ کر دیا گیا۔ مرکزی دروازے کے فرش پر چوکے لگائے گئے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا تالاب وضو کے لیے بنایا گیا، لیکن مسجد کی تعمیر میں جو چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی تھی وہ ناقص نکلی اور بننے لگی، جس کا حل ٹھیکیدار نے یہ نکالا کہ سیمنٹ لگا کر لال رنگ کر دیا اور یوں یہ لال مسجد کے نام سے موسوم ہوگی۔ اس کے پہلے خطیب مولانا عبداللہ تھے۔ ان کی بطور امام تقرری کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ صدر ایوب نے کراچی کے مدرسہ بنوری ٹاؤن کے مولانا محمد یوسف بنوری سے درخواست کی کہ وہ اسلام آباد کی پہلی جامع مسجد کے لیے کوئی خطیب تجویز کریں۔ انہوں نے جامع بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل مولانا عبداللہ کا نام دیا۔ مولانا عبداللہ کا تعلق ضلع راجن پور کے علاقے روجان سے تھا اور انہوں نے دینی تعلیم جن مدارس سے حاصل کی ان میں مولانا مفتی محمود کا ملتان میں واقع مدرسہ قاسم العلوم بھی شامل تھا۔ چونکہ اس وقت یہی مرکزی مسجد تھی اس لیے چپڑاسی سے لے کر سیکٹری تک اسی مسجد میں جمعہ اور دیگر نمازیں ادا کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبداللہ کا حلقہ وسیع اور بااثر ہوتا گیا۔ انہوں نے شروع میں ہی مسجد میں ایک مدرسہ جامع فریدیہ بھی قائم کر دیا، جسے بعد ازاں انہوں نے E7 منتقل کر دیا، جس کی تعمیر میں جعفر برادرز کے مالک سیٹھ ہارون کا مالی تعاون شامل تھا۔ تاہم سیاسی طور پر وہ ملکی منظرنامے میں اس وقت سامنے آئے جب 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی۔ چونکہ اس تحریک کے روح روا مولانا مفتی محمود تھے جو کہ مولانا عبداللہ کے استاد رہ چکے تھے، اس لیے لال مسجد جلسے جلوسوں کا مرکز بن گئی۔ بعد میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو بھی مولانا عبداللہ اس میں پیش تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضیاء الحق جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مولانا عبداللہ کو مجلس شورا کا رکن بنا دیا۔ 80 کی دہائی میں جب افغان جہاد شروع ہوا تو یہ مسجد ملک اور دنیا بھر سے آنے والے مجاہدین کے لیے ایک پڑاؤ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ لال مسجد کو مزید اہمیت کشمیر کی جہادی تحریک کے دوران ملی، جب ایک مخصوص مکتب فکر کو افغان اور کشمیر جہاد میں مرکزیت حاصل ہوئی تو مولانا نے اسلام آباد میں کئی مساجد اور مدارس کی بنیاد رکھی، جن میں اکثر غیر قانونی جگہوں پر قبضہ کر بنائے گئے تھے۔ اسی دوران مولانا نے اپنے جمعے کے خطبوں میں ایک مکتب فکر کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ یوں پورے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھیل گئے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات کو افغانستان میں موجود انتہا پسند گروپ سپورٹ کر رہے تھے، جن میں طالبان اور القاعدہ شامل تھی۔ 1998 میں جب مولانا عبداللہ کو مسجد میں آپریشن کے دوران قتل کیا گیا تو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہفتے پہلے ہی افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ملا عمر سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ ان کے قتل کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے بڑے بیٹے مولانا عبدالعزیز کو ان کا جانشین اور لال مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا، جبکہ جامع حفظہ کی محتمم ان کی زوجہ محترمہ حسان قرار پائی۔ مولانا عبداللہ کے چھوٹے بیٹے عبدالرشید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دین سے باغیانہ روش پائی تھی اور انہوں نے والد کی خواہش کے برعکس مدرسے کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں MA کرنے کے بعد 1979 میں محکمہ تعلیم میں افسر لگ گئے۔ یہاں سے وہ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد میں یونیسکو کے دفتر چلے گئے، جہاں انہوں نے والد کے قتل تک اپنی خدمات
سر انجام دی۔ والد کے قتل کے بعد انہوں نے مسجد اور مدارس میں دلچسپی لینی شروع کی اور داڑھی بھی رکھ لی۔ جب 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے خلاف دفاع افغانستان تنظیم بنی تو وہ اس کے مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ جب 2004 میں قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو لال مسجد کے پلیٹ فارم سے ایک فتویٰ جاری ہوا کہ اس آپریشن میں مرنے والے فوجیوں کو ہلاک اور طالبان کو شہید کہا جائے۔ بعد میں ان پر کئی ایک بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگا اور ان کی اسلحے سے بھری گاڑی پکڑی بھی گئی۔ 2007 میں لال مسجد اس سے ملحقہ جامع حفظہ کی طالبات اور جامع فریدیہ کے طلباء نے اپارہ میں سی ڈی کی دکانوں کو نظر آتش کیا اور ایک خاتون آنٹی شمیم کو بدکاری کا اڈہ چلانے کے الزام میں گرفتار کر کے اسلام آباد میں شرعی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ لال مسجد میں ایک عدالت بھی قائم کی گئی۔ حکومت سے بھی شرعی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا اور انکار کی صورت میں مسلح جہاد اور خودکش حملوں کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ اسی دوران کچھ پولیس اہلکاروں کو بھی لال مسجد میں یرغمال بنا لیا گیا۔ اس دور کے وفاقی وزیر نیلوفر بختیار کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ برادر ملک چین کی 3 خواتین کو بھی بدکاری کا الزام لگا کر اغوا کر لیا گیا۔ ایک سرکاری اسکول، وزارت ماحولیات کی عمارت اور مسجد سے ملحق چلڈرن لائبریری پر بھی مسلح طالبان نے قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ ISI ہیڈ کوارٹر، پارلیمنٹ، ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے بالکل نواح میں ہو رہا تھا۔ اس لیے آپریشن کے لیے حکام پر دباؤ بڑھا تو انہوں نے فوجی آپریشن شروع کر دیا جو کئی روز تک جاری رہا۔ اس دوران مولانا عبدالعزیز برقعے میں مسجد سے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ دوسری طرف مذاکرات بھی چلتے رہے جن میں جید علماء کرام اور امام کعبہ بھی شامل ہوئے، مگر ڈیڈ لاک برقرار رہا جو 10 جولائی کو حتمی آپریشن پر ختم ہوا۔ اس آپریشن میں اسپیشل سروسز گروپ کے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہارون بھی شہید ہوئے، جبکہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ آپریشن میں مولانا عبدالرشید غازی سمیت 100 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ لال مسجد انتظامیہ 200 کے قریب ہلاکتوں کا دعویٰ کرتی رہی۔ عبدالرشید غازی کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا پیغام آیا، جس میں انہوں نے عبدالرشید غازی کو اسلام کا ہیرو قرار دیتے ہوئے پاک فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ لال مسجد آپریشن کے بعد ایک سال میں 88 بم دھماکے اور خودکش حملے ہوئے، جن میں 1188 افراد ہلاک اور 3209 افراد زخمی ہوئے۔ لال مسجد آپریشن کے صرف 2 ماہ بعد پاکستان اسپیشل فورسز کے زرار کیمپ پر ایک 18 سالہ خودکش بمبار نے حملہ کر کے 22 فوجیوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہائی سیکیورٹی زون میں حملے ہوئے۔ لال مسجد آپریشن کے 6 ماہ بعد 14 دسمبر 2007 کو جنوبی وزیرستان میں 40 طالبان رہنما اکٹھے ہوئے جنہوں نے تحریک طالبان کے نام سے مسلح جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا۔ لال مسجد کے علماء کا پہلے ہی ان طالبان رہنماؤں سے رابطہ تھا۔ ان میں بیت اللہ مسعود اور سوات کے ملا فضل اللہ بھی شامل تھے۔ لال مسجد کے مدارس میں زیر تعلیم 70% طلباء کا تعلق فاٹا اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے تھا، جنہوں نے واپس جا کر دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ لال مسجد آپریشن کی پہلی برسی پر مسجد میں شہداء کانفرنس ہوئی، جس کے بعد مسجد کے باہر سڑک پر تعینات پولیس اہلکاروں پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 2 درجن کے قریب پولیس اہلکار جان سے گئے۔ اگرچہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 83,000 پاکستانی دہشت گردی کی نظر ہوئے۔ اس دوران 18,000 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں 2007 سے 2013 کے دوران ہوئیں۔ 2007 کو ہونے والے اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی لال مسجد انتظامیہ اور حکومت کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار لال مسجد کے باہر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔